الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا اصول اور اللہ تعالیٰ کی عادت طیبہ یہ رہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور ان کے زمانے میں بھی ان کے مخالفین پیدا ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ جعلنا لکل نبی، ہم نے ہر نبی کے مخالف بھی پیدا کیے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام کی تاریخ جو قرآن کی زبان میں ہے، ہر جگہ یہ بتاتی ہے کہ ہر نبی کے مخالفین پیدا ہوئے اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، انہیں قتل کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، جہاد ہوا اور ہجرتیں ہوئیں۔ اور ٹھیک یہی مرحلہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا پڑا۔ مخالفت ہوئی، قتل کے منصوبہ بنا اور قریب تھا کہ اس پہ وہ عمل کر لیتے، مگر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جتنی زیادہ آزمائشیں میری ہوئی ہیں اور جن مراحل سے میں گزرا ہوں، یہ عین ممکن ہے کہ میرے بعد بھی اللہ کے بندوں کو ہجرتیں کرنی پڑیں اور میرے بعد بھی خدا کے دین کے لیے لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، لیکن اس نوعیت کی اور اتنی شدید تکالیف اور یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں اللہ کا آخری رسول اور نبی ہوں جو اس کو جھیل رہا ہوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی مذہبی روایت میں آپ کو یہ ملے گا ہی نہیں۔ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، زرتشتی ہیں، چین کے دانشور ہیں، یونان میں ارسطو، افلاطون، یہ اس مقام کے لوگ تھے کہ لوگوں نے افلاطون کے بعد یہ لکھا اور کہا کہ افلاطون کے بعد کا جتنا فلسفہ ہے وہ سارے کا سارا یا تو افلاطون ہی کے نظریات کا رد ہے یا اس کی تائید ہے، اس سے بڑا آدمی پھر آیا ہی نہیں۔ جتنی ان کی روایات ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اس پوری کائنات میں مذہب کوئی بھی کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری ہستی ہوں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد وحی کا دروازہ ختم ہے اور میرے بعد اب وحی جبریل امین کسی پر لے کر نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر فائز تھے اور انہوں نے برملا کہا
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک دو چار نہیں سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے صاف لفظوں میں کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں اللہ کے نبیوں میں بالکل آخری خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو اللہ کے باایمانہ آخری رسول تھے کہ بنی اسرائیل میں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک ہستی آئے گی اور اس کا نام احمد ہوگا، اور ان کے اس جملے کو انجیل نے بھی لیا اور انہی کے اس جملے کو قرآن نے بھی لیا۔ اور سورہ صف میں 29ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ پیشن گوئی اور یہ بشارت خدا نے دی کہ اس نے کہا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد اللہ کا رسول علیہ السلام آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ یہی وہ بنیادی چیز تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے امت کو سمجھائی اور امت کو بتایا کہ دیکھو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ آخری دین ہے، ان کی امت یہ آخری امت ہے، قیامت اب اسی پہ برپا ہونی ہے، زمانہ یہ آخری زمانہ ہے، اور ان سب کا پیغمبر علیہ السلام نہ صرف یہ کہ آخری رسول ہے بلکہ ساری کائنات کی طرف اسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں یا مقامی تھیں، ایک علاقائی تھیں، ایک خطے کے لیے تھیں، اور یا پھر وہ نسلی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ یہ واحد ہستی ہے جس کو اللہ نے دونوں مقامات دیے، نبوت کا خاتمہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول کے نبی، اور اللہ کا کمال یہ ہے کہ اس نے ایک واحد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جن کو ہسٹری کی فل لائٹ میں بھیجا ہے۔ پوری طرح انسان اٹھ چکے تھے، بیدار ہو چکے تھے، تحریر آ چکی تھی، لوگ لکھتے تھے، دیکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اس طرح سے آیا ہو کہ اس وقت کے لوگ لکھتے پڑھتے ہوں، اس لیے کسی کی سیرت محفوظ نہیں، حتیٰ کہ برٹانیکا جو انسائکلوپیڈیا برطانیہ کا انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اگر ہم لکھنا چاہیں تو ایک ڈیڑھ دو صفحے سے زیادہ صحیح زندگی ان کی پتہ ہی نہیں چلتی کہ کون تھے۔ اللہ نے فل لائٹ میں بھیجا، ان کے مخالفین نے بھی لکھا، ان کے موافقین نے بھی لکھا، ان کے مخالفین نے لکھا اور بہت کچھ لکھا اور گھناؤنے الزامات لگائے۔ ایک مثال اس کی دیتا ہوں والعیاذ باللہ، تاکہ آپ حضرات جو اتنی زحمت کر کے ہر ہفتے آتے ہیں اور ہم بھی اپنی آپ سے محبت کی وجہ سے حاضر آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، تاکہ بات کھلے۔ لوگ بسا اوقات ہمیں لکھتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں اگر ہماری باتیں نہیں سمجھ میں آتی کہ اور جمعہ پڑھ لیجئے، اللہ کو یاد کیجئے یا مت آئیے۔ پڑھے لکھے لوگ، اللہ کا شکر ہے، اور کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، ہمیں احساس ہے۔ اس لیے ہم بات وہ کہتے ہیں آپ کی خدمت میں جو بڑی سنجیدگی سے سوچنے کے قابل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے واحد نبی ہیں جو ہسٹری کی فل لائٹ میں آئے ہیں۔ ان کے موافقین نے لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ کی۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، یہ ساری کی ساری حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا ہے، اس کو بھی اگلوں نے محفوظ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنویں پر چلے گئے ہیں اور وہاں جا کر اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈال دیا ہے، لوگوں نے اسے بھی لکھ لیا ہے۔ کوئی ادا ایسی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفوظ نہ ہوئی ہو، لکھی نہ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ کہتے ہیں ہم بچے تھے
چڑھتی جوانی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا آخری حج میں، اور قسم کہتے ہیں مجھے دیکھا تو مسکرائے، اور میری عمر 16-17 برس تھی، مجھے اشارہ فرمایا اور اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے عرفات سے غالباً مزدلفہ یا مزدلفہ سے مینا کی طرف، یہ بھی لکھا ہے، اور سامنے سے ایک خوبصورت عورت آئی اور میں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، صرف میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میرا سر دوسری طرف گھما دی۔ اب یہ ایک ادا ہے، لکھنے والوں نے لکھی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ فرمایا، اوما بیدیہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں، اور اشارے سے فرمایا کہ لکھو، جو میں کہتا ہوں لکھ لیا کرو۔ بس اشارہ تھا، محفوظ کر لیا، اور مخالفین نے بھی اسی طرح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی لکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کے متعلق ولیعذ باللہ یہ کفر کے جملے انہوں نے لکھے ہیں، موافق بھی لکھتے تھے، مخالف بھی لکھتے تھے، اور انہوں نے لکھا کہ فلاں شادی جو کی تھی اس لیے کہ اسے چھت پر سے نہاتے دیکھ لیا تھا اس خاتون کو تو دل آ گیا۔ یہ کفر کے جملے ہیں ولیعذ باللہ۔ یہ وہ مواد ہے جو یورپ نے لیا ہے، سیٹینک ورسز میں لیا ہے۔ یورپ کی جتنی کتابیں ہیں، کئی چیزیں اللہ کی توفیق سے نظر سے گزری، انہوں نے انہی روایات کو لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی بیدار تھے اور موافقین بھی بیدار تھے، نہ انہوں نے چھوڑا ہے نہ انہوں نے چھوڑا ہے، اور یہی مزے کی بات ہے، یہی جنگ ہے، اور یہی سے پتا چلتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے اور کون ان کا مخالف ہے، کون ہے جسے قیامت میں دیکھ کے وہ خوش ہوں گے اور کون ہے جو قیامت میں ان کی مخالفت کی وجہ سے جہنم میں جلائے جائے۔ کس کے لیے اتنا اہتمام ہوا ہے؟ کس کی سیرت اتنی محفوظ ہوئی ہے؟ کس ہستی کے متعلق اتنی تفصیلات ملتی ہیں؟ کون سا آدمی ہے، کون سا خدا کا نبی ایسا ہے جس کے گرد کروڑوں اور اربوں لوگ اب تک گھوم رہے ہوں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام، تو وہاں پر اتنا جھوٹ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی 2 صفحے تم نہیں لکھ سکتے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب تک قلم خشک نہیں ہوئے، اب تک صفحے خشک نہیں ہوئے، اور 30 جلدوں میں سیرت آ رہی ہے اور 20 جلدوں میں سیرت آ رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا کہ میں خدا کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہمارا اور قادیانیوں کا اصل جھگڑا کیا ہے یار؟ نہ ہم نے جائیداد کا بٹوارا کرنا ہے، نہ ہمارا ملک کا کوئی جھگڑا ہے، نہ باایمانہ وہ ہمارے دشمن ہے کہ وہ ہمارے ملک پر آ کر کہیں قبضہ کر لیں گے۔ ہندوستان کی ہماری جو کچھ صورتحال ہے، قادیانیوں کے ساتھ ایسی ہماری کیا دشمنی ہے؟ ان کے ساتھ اصل جھگڑا کیا؟ اصل مسئلہ یہی آ کے اٹک جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی اب تک جو آیا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ ان کے بعد بھی نبوت جاری ہے، آئندہ بھی نبی ہوتے رہے۔ چنانچہ مرزا بشیر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے والد خدا کے نبی تھے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آخری نبی تھے، ان کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے۔ ایک چیز وہ اضافہ کرتے ہیں جہاں سے دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت والا پیغمبر آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور بغیر شریعت کے، بغیر کسی نئی شریعت کو لائے ہوئے وہ ہمارے والد مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ وہ دھوکہ ہے جہاں پر آ کر بہت سے پڑھے لکھے مسلمان پھنس جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی آپ کا دعویٰ ہے
کہ مرزا غلام احمد قادیانی بغیر کسی نئی شریعت کے آئے ہیں، اور شریعت ان کی وہی ہوگی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی پہ مرزائی حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، شریعت والے، اور ہم جس کو نبی مانتے ہیں وہ بھی نبی اور رسول ہے مگر بغیر شریعت کے۔ شریعت اسی پہ عمل کرے گا، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ جتنے سسٹمز اسلام کے ہیں وہ سب کے سب یہ ہمارے جو تھے مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دی ہے، اور ان کی مہر سے یہ نئے نبی آئے ہیں، البتہ شریعت وہی ہے جو پرانی۔ ہم کی خدمت میں بارہا عرض کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عزت، احترام، بلند تر مقام، صاحب حوض کوثر اور صاحب شفاع ہونے کے باوجود وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کو نبوت دے۔ نبوت خالصتاً اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ نبوت میں دخل دے یا کسی کو نبوت کوئی سند اور سرٹیفکیٹ ہے جسے کوئی دے دے گا۔ اللہ کہتا ہے یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے کھینچتا ہے اپنی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو نبوت کو عنایت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبوت تمہاری اس کو دے سکتے تھے؟ اول تو یہی جھوٹ ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ تشریعی نبی نہیں ہے۔ وہ ایک نبوت کا دعویٰ کرے تو تب ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے وفات سے 8-10 دن پہلے اس پنڈی میں مناظرہ ہوا تھا، یہاں ہندو رہتے تھے، ہمارے نانا ہمیں سناتے تھے اس مناظرے کی تفصیل۔ یہاں پنڈی میں مناظرہ ہوا تھا 1935 میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات سے پہلے ان کی اپنی جماعت میں بڑا جھگڑا اٹھا کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا مجدد ہیں، ان کی اصل پوزیشن کیا ہے۔ ان کی اولاد، ان کے پرانے لوگ، ان کے مفتی سب کہتے تھے نبی ہیں والعیاذ باللہ، اور دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں حضرت مجدد ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اس پہ جو بحث مباحثہ ہوا تو غلام احمد قادیانی لاہور میں آئے، اور وفات سے کوئی 8-10 دن پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا 8 صفحے کا پمفلٹ لکھا، اور اس میں انہوں نے صراحتاً لکھا کہ میں نہ صرف نبی ہوں بلکہ محمد الرسول اللہ جو پڑھتے ہو نا میں وہی ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کہتے ہیں خدا نہ وہ وقت لائے مگر گلے پہ چھری بھی کوئی رکھ دے تو اس سے مراد وہی ہستی ہے جو مدینہ منورہ میں ہے، اور جن کی شفاعت کی امید ہے، اور جن کی حمد و ثنا ہے، اور جن کی ہم امت میں ہیں، اور جن کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں، اور جن کے متعلق تمنا ہے کہ اللہ انہی کے دین پہ موت دے۔ ہمارے نزدیک محمد رسول اللہ وہ ہیں۔ ایک مرزائی بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں بیٹے اس سے محمد رسول اللہ کون مراد ہے، مدینہ منورہ والے یا جو غلام احمد قادیانی نے خود لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں؟ کیوں غالطہ دیتے ہو یار، کیوں جھوٹ بولتے؟ اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں داؤد بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں مجھ میں جمع ہو گئی ہیں۔ اب کچھ تو سوچیں، ہمارا اصل جھگڑا یہ ہے، ہم کہتے ہیں اسے نبی ماننا تو درکنار، اسے مسلمان بھی نہیں مانا جا سکتا۔ انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی توہین نہیں کی، انہوں نے لکھا ہے لفظ دوہرا نہیں سکتا، اللہ حفاظت فرمائے، اس نے لکھا ہے کہ ہائے اس چیز کو کہاں لے جائیں کہ جسے تم مسیح کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام طوائفوں سے اپنے سر پہ تیل ملوایا کرتا تھا، یعنی اتنا بد کردار تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ خدا کے نبیوں کی توہین کرنا، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی توہین کرنا۔ حسین کے بارے میں کہتے ہو میرے گریبان میں ایسے 20 حسین،
حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، واحد بچے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے اترے اور اپنے دونوں بچوں کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں پہ خطبہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے، اور حسن رضی اللہ عنہ بچے تھے، آ کے نانا کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کر دیا کہ کہیں ایسے نہ اٹھوں اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہیں حسن یہ جاتا رہے۔ حسن اترے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھائے، ایسے حسین میرے گریبان میں جھانک کہ یہ خدا کے ہر اچھے بندے کی توہین، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ جو دل نہیں چاہتا، بالکل طبیعت نہیں مانتی کہ ان کو پڑھا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہم کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیجئے، نہ میں آپ کی نماز پہ اعتراض، نہ روزے پہ اعتراض، نہ دین کے چلنے پہ، آپ یہ اقرار کیجئے کہ جو یہ شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ صرف میں نبی ہوں بلکہ محمد رسول اللہ اپنی نئی شان میں میرے جسم میں آ گئے ہیں، آپ اس سے دستبردار ہو جائیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں کیا لینا اور کیا دینا، آپ اسی دین پہ عمل کریں، آپ اس دین کی خدمت کریں۔ اصل جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سارے دیوانے نہیں تھے جنہوں نے آئین میں ترمیم کروائی، اور جن لوگوں نے اس وقت سارے ملک میں تحریک چلا کر یہ لکھوایا، اور پھر دوسری مرتبہ تحریک چلی کہ جب آپ اس سے دستبردار نہیں ہوتے تو اسلام کے شعائر کو آپ استعمال نہ کریں۔ یہ ایک اور فرقہ واریت کی بات ہوگی۔ ایک گورا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ بھی آزان دیتے ہیں، تم بھی آزان دیتے ہو، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا، اور آخری بات آپ اس پہ کھولتے ہیں کئی سال کے بعد کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط طور پر استعمال کر کے اسے دین کی طرف بلایا، وہ بیچارہ اپنا کفر چھوڑ کے دین کی طرف آتا ہے، آپ اسے ایک نئے کفر میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ آیا ہے آپ سے اللہ کی راہ پوچھنے، اور وہ آیا ہے آپ سے اللہ کے گھر کا پتہ پوچھنے، اور آپ اسے مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس پہنچاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے خدا کی راہ دکھانے والا ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے خدا اس پہ قائم رکھے اور موت دے اسی پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے قرب کی ہر راہ مسدود ہے، ہر راہ انہی کے کوچے سے گزرتی ہے، ہر آدمی انہی کی گلی سے گزر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور کوئی راہ ہی نہیں رہی۔ پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث کی ہیں وہ میں ہی ہوں۔ پوچھا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ دجال آئے گا، اس نے کہا دجال گدھے پہ سوار ہوگا نا، حدیث میں آیا، ہاں حدیث میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا جو ریل گاڑی انگریزوں نے چلائی ہے یہ دجال ہے اور میں عیسیٰ ہوں، کون مانے؟ عقل کو ڈبو آئیں کہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق میں آئیں گے، آپ قادیان میں آ گئے، اس پہ آ کے پھنس گئے، اور پھر یہ انہی کی کتابوں میں ہے، انہی کی کتابوں میں۔ خدا اس سے حفاظت فرمائے کہ ہم کسی کے متعلق بھی جھوٹ بولیں۔ اللہ نے ہمیں کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، لوگوں اپنے دشمن کے متعلق بھی کبھی ایسی بات مت کہنا جو اس میں نہیں ہے۔ اعدلوا، انصاف کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ۔ یہ جو حوالے ہم دے رہے ہیں ایک ایک چیز ثابت ہے، انہی کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب مصیبت آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو دمشق آنا تھا، میں قادیان میں آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ زرد رنگ جو خالص چشتیوں کا رنگ ہے نا، بدھسٹ جو دو چادریں اوڑھتے ہیں، ہندو جوگی، یہ رنگ جو زرد ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اوڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دو زرد چادریں ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک پہ، اس پہ پھنس کے
کہا بتاؤں گا۔ اور مفتی صادق صاحب کو خط لکھا کہ مفتی صاحب نبوت کا دعویٰ تو کر دیا، اب اس کا کیا کروں؟ کہا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے، آپ انہیں لکھیے، انہیں کہیے کہ مدینہ منورہ سے دمشق جنوب میں ہے، یا کوئی اور سمت کہی ہوگی، اور قادیان بھی جنوب میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ وہ دمشق میں آئیں گے، مراد یہ تھی کہ اس سائیڈ پر آئیں گے، تو سائیڈ دمشق کی بھی ہوئی ہے، قادیان کی بھی ہوئی ہے۔ اور رہ گئی دو زرد چادروں کی بات، تو انہیں لکھیے کہ دو زرد چادریں اللہ نے مجھے بھی اوڑھائی ہیں، ایک زرد چادر یہ ہے کہ مجھے بلغم کی بیماری ہے سینے میں، اور دوسری زرد چادر نیچے کی گیا ہے کہ پیشاب کی بیماری ہے، دو زرد چادریں میرے پاس بھی۔ بھلا بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر اسی طرح سے ثابت کرنا ہے تو پھر کون سا کفر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ اصل جھگڑا بس یہ ہے یار، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں۔ اب جس دن یہ کہہ دیں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں اور دوبارہ آیا ہوں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ران پہ میرا سر رکھا، اور حسین اتنے، یہ جس نے بھی کہا ہے نا ہم اس سے بری اور بیزار ہیں، وہ مسلمان تو درکنار کافر اور پرلے درجے کا کافر تھا، اس دن ہمارے بھائی ہیں، ہمیں آپ سے کیا لینا کیا دیں، ہمارا بس اتنا ہی مطالبہ ہے۔ یہ ختم نبوت ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، قیامت میں ان سے ملاقات ہوگی، ان سے پوچھوں گا۔ آخر پہ ایک چیز ویسے ہی سناؤں، مولانا یوسف بن نوری نے رحمہ اللہ 1974 میں جب یہ تحریک چلی ختم نبوت کی، تو ہمارے حضرت نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا۔ ہم لکھنؤ جاتے تھے تو حضرت یہ بات ارشاد فرماتے تھے، حضرت نے خط لکھا مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ختم نبوت میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو یا تو اس دن جھومتے ہوئے دیکھا جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا، یا آج کا دن جب پاکستان میں فیصلہ ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ خوشی سے جھوم اٹھی، اتنے خوش تھے۔ حضرت بن نوری خود کہتے تھے کہ فیصلہ جب ہوا تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا، دونوں ہاتھ پھیلا دیا اور گلے لگایا مجھے کہ یہ کام، یہ تو خواب ہے، نہ مانو نہ صحیح، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اصل مسئلہ ختم نبوت کا ہے یار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، کس در پہ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبادل مان لیں، اور مانے بھی کس کو؟ غلام احمد قادیانی کو۔ سبحان اللہ، ہے کوئی تک بنتی ولیعذ باللہ؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے پہ اشارہ دیا کہ میں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ ابو بکر جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا ابو بکر آگے بڑھ چڑھ کے حملے نہ کرو، مجھے تم سے بھی بڑا کام لینا ہے، تمہیں کچھ ہو گیا مراد یہ تھی تو پھر کیا ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، فرماتے تھے، یعنی اشارتاً فرمایا کہ بدری صحابہ آئندہ سے جہاد پہ نہیں، لیکن ختم نبوت کا جب مسئلہ اٹھا فرمایا سب جاؤ، 700 حافظ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس ختم نبوت کے مسئلے۔ آخر کوئی تو بات تھی، کیا لڑائی جھگڑا ہے؟ آپ جس دن کہہ دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اس کی کوئی بات نہیں مانی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، ہم آپ کے پاؤں چومنے کو تیار ہیں، ہمارا آپ سے یہ جھگڑا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت پہ قائم رکھے۔